السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ کہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا کہ ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا کہ ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور فرماتے گئے احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر سے جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ اور فرماتے گئے حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ آپ نے اب تک سماعت کیا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک، سارے واقعات آپ نے اختصار کے ساتھ سماعت کی۔ اب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد میدان کرب و بلا کے اندر جگر پارہ رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلے، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، جب آپ میدان جنگ میں جانے کا ارادہ آپ نے فرمایا تو آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیزہ لے کر، حالانکہ آپ بہت چھوٹے گئے، ابھی چھوٹے گئے، اور علالت بستر علالت پر گئے، بیمار گئے، کمزور گئے، اس کے باوجود بھی دیکھا کہ میرے بھائی علی اصغر بھی نثار ہو گئے اور میرے بھائی علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اب میرے والد محترم امام حسین کربلا جانے کی تیاری کر رہے گئے، تو ہاتھ میں نیزہ پکڑے ہوئے بیماری کی حالت میں اپنے والد محترم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے اے ابا حضور، آپ نہ جائیے، میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا کے میدان میں جائیں اور دشمن آپ کو شہید کر دے، یہ آپ کا شہزادہ امام زین العابدین برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
اے ابا حضور آپ نہ جائیے، میں میدان کربلا میں جاتا ہوں، میں شہید ہو کے میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن آپ میدان کربلا میں نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جب حضرت امام زین العابدین نے جب یہ کہا تو اللہ اکبر، امام عالی مقام نے نون نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، اور تمام عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ تھے سب رائے حق میں نثار ہو چکے، میں تمہیں اجازت دے دوں۔ تو امام حسین فرماتے گئے تو خواتین اہل بیت کا کون محرم ہوگا؟ جو اہل بیت کی جو خواتین ہیں ان کا کون محرم رہ جائے گا؟ اور آپ فرماتے گئے ان بے کسان غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے اگر میں نے میدان کرب و بلا میں تمہیں جانے کی اجازت دے دی تو تمہاری ماؤں اور بہنوں کی نگہداشت اور خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے تمہیں زندہ رہنا گے۔ کیا فرمایا؟ میرے پیارے بیٹے زین العابدین تمہیں زندہ رہنا گے، تمہیں شہید نہیں ہونا گے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹے زین العابدین اگر تم بھی شہید ہو گئے تو یہ لوگ ایسے ہی میرے خون کے پیاسے گئے، تمہیں شہید کر کے یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے بھی جام شہادت نوش کرنا گے۔ اگر تم بھی شہید ہو گئے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میری نسل کس سے چلے گی؟ اس سے پتہ چلا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد نسل حسین کس سے چلی گئے؟ امام زین کس سے چلی بھائی؟ امام زین العابدین سے چلی گئے۔ امام حسین خود فرماتے گئے کہ اگر تم بھی چلے گئے اور شہید ہو گئے تو میری نسل کس سے چلے گی؟ یعنی پتہ چلا کہ اللہ اکبر نسل حسینی امام حسین کی شہادت کے بعد اگر کسی سے چلی ہے تو وہ امام زین عابدین سے چلی گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے گئے کہ میرے نانا اور میرے والد کی جو امانتیں میرے پاس ہے وہ کس کے سپرد کی جائے گی؟ اگر تم میدان کربلا میں چلے جائیں گے تو اللہ اکبر یہ امانتیں کس کے سپرد کی جائے گی؟ میرے لخت جگر یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ گے، دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، رائے حق میں ہر آنے والے تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں زین العابدین میرے بعد تمہیں ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام عالی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور اپنے دستار مبارک اپنے سر سے اتار کر آپ کا امامہ اتار کر آپ نے امام زین العابدین کے سر مبارک پر رکھا، اور آپ نے فرمایا بیٹے آج سے تم میرے جانشین ہو، میں میدان کرب و بلا میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب امام زین العابدین کو یہ نصیحت اور وصیت کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب خیمے میں تشریف لائے تو صندوق کھولا امام حسین نے، اور مصری قوبہ آپ نے زیب تن فرمایا، اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈھال پشت پر رکھے، اور شیر خدا کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ حضرت علی کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لی، اور جعفر طیار کا نیزہ بھی ہاتھ میں لیا، اور اس طرح تاجدار کربلا پیکر صبر و رضا سب کچھ رائے حق میں قربان کرنے کے بعد اپنے جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکمل تیاری کے بعد آپ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ دیکھیں جب امام حسین، کیونکہ اب بچائی کون گئے، سارے ساتھی بھی تو شہید ہو گئے، سارے اہل بیت بھی تو شہید ہو گئے، اب فقط باقی ہے تو مظلوم عورتیں اور دیگر کم عمر صحابزادے اور امام زین العابدین جو ابھی اللہ اکبر بیمار گئے، انہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، ابھی آپ بیمار گئے، آپ کو جانے کی اجازت امام حسین نے نہ دی۔ مکمل تیاری کے بعد جب آپ جانے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ اکبر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بہن ہے آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگے اے بھیا
آپ جا رہے گے میدان کربلا میں، وہ ہزار اور ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں جو یزیدی کھا پی کر نیزے لے کر تلواریں لے کر آپ کے خون کے پیاسے بن کر کھڑے گے، آپ ان کے مقابلے میں جا رہے گے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ عرض کرتی گے، اے نواز رسول، اے بھیا، آپ میدان کربلا میں تو جا رہے گے، لیکن ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے گے؟ اس میدان میں، اس ریگستان میں، جہاں 3 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم پر پانی بند کر دیا گیا، ہمیں کھانا تک نہیں دیا گیا، ہم پر ظلم و ستم کیا گیا، عباس علم بردار پر بھی رحم نہیں کھایا گیا، بلکہ اللہ اکبر شیرخوار بچہ علی اصغر پر بھی رحم نہیں کھایا گیا، انہیں بھی اللہ اکبر ظالموں نے شہید کر دیا۔ تو اللہ اکبر آپ بھی میدان کربلا میں جا رہے گے، تو ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے گے؟ اب ہمارا ہے کون یہاں پر؟ اب ہمیں سہارا کون دے گا؟ ہمیں تسلی کون دے گا؟ اگر آپ میدان کربلا میں چلے گئے تو ہمارا ہے کون؟ انہوں نے چھوٹے بچے علی اصغر پر رحم نہ کھایا، تو اگر آپ میدان کربلا میں چلے گئے اور اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو اللہ اکبر جب چھوٹے بچے پر انہیں رحم نہ آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا؟ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ اکبر ہمارے ساتھ یہ لوگ نہ جانے کیا سے کیا حرکتیں کریں گے۔ امام علی مقام، اے نواز رسول، اے بھیا، آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے گے؟ کس کے حوالے؟ یہ حضرت زینب کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سکینہ جو آپ کی صاحبزادی کی چھوٹی سی عمر کے، اور اللہ اب جس کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی وہ تو شہید ہو چکے گے، اللہ اب یہ بچی چھوٹی سی اپنے والد سے کہتی ہے، ابا حضور اتنے سارے لوگ تو شہید ہو گئے اور سب نے جام شہادت نوش کیا اور سب کی لاشیں مبارک ہماری آنکھوں کے سامنے گئے، اب آپ ابا حضور ہمیں چھوڑ کے جا رہے تو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک بیٹی اللہ درد بھری آواز میں اپنے باپ سے یہ عرض کر رہی ہے، ذرا سوچو کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ پر ایک چھوٹی سی بچی نے آپ کے باپ اپنے والد کے سامنے یہ عرض کیا ہوگا اور کہا ہوگا، اے ابا حضور آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ علی اصغر کے والدہ نے کہا، اے نواز رسول آپ کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیگر اہل بیت اطہار کی پاک باز عورتوں نے کہا، اے نواز رسول اگر آپ چلے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ لیکن اللہ بھائی یہ امام حسین تھے، آپ نے فرمایا، اے بیویوں، اے میرے شہزادی، اے امام سید العابدین، آپ سب کو صبر کرنا گے، رب سے مدد طلب کرنی گے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے گے، اگر رب کو یہی منظور ہے تو ہمیں رب کے امتحان میں کامیاب ہونا گے، ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، ناکام نہیں ہونا ہے۔ اگر علی اصغر کی شہادت اگر یہ منظور تھی اور تقدیر میں تھی تو ہو گئی، عباس علم بردار کی شہادت یہ تقدیر میں تھی، ہو گئی شہادت، اگر مجھے بھی شہید ہونا ہے اور یہی تقدیر میں گئے اور یہی رب کو منظور ہے تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ تمہارے پاک دامن اللہ تمہارے پاک دامنی پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے کہ تم سب کے سب اہل بیت ہو، تم سب کے سب ہمارے وفادار ہو، تمہارے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہوگا، رب تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آپ میدان کربلا میں اتر آئے۔ جب آپ میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے نا، ذرا سوچئے کہ گھوڑا کربلا کی طرف اور اللہ میدان کربلا میں یزیدیوں کی طرف جا رہا ہو اور خیمے میں اب کوئی باقی نہ ہو اور فقط مظلوم عورتیں ہوں اور خیمے میں بڑے بڑے بہادر حضرت عباس علم بردار، حضرت قاسم اور حضرت علی اصغر علی اکبر جیسے بڑے بڑے اہل بیت اطہار کی پاکیزہ لاشیں ہو، یہ ساری اہل بیت اطہار کی پاک باز عورتیں دیکھے، اب نواز رسول کو جب گھوڑے پر سوار دیکھ کر اللہ جب یزیدیوں کی طرف جاتا ہوا دیکھا تو ساری آنکھیں اشکبار ہو گئی، سب کے سب رونے لگے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب یہ لوگ امام حسین کے ساتھ کیا کریں گے، کیا برتاؤ کریں گے، یہ لوگ کیا کریں گے امام حسین کے ساتھ۔ یہ امام حسین جا رہے یزیدیوں کی طرف، اہل بیت کے پاک باز عورتیں امام زین العابدین اپنے والد کو دیکھ رہے گے، جب امام حسین یزیدیوں کی طرف جانے لگے تو اللہ ایک محبت بری نگاہ اپنے خیمے کی طرف کی اور اللہ پاک باز عورتوں کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا، دیکھر کم عمر صاحبزادوں کو دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب میرا آخری وقت ہے، اب میری آخری ملاقات ہے، آخری مرتبہ میرے چہرے کا دیدار کر لو، پھر نبی کے اس نواسے کا دیدار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ آخری مرتبہ
اس کا دیدار، اس چہرے کا دیدار کر لو جو چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا خطبہ پڑھتا ہے، اس کا دیدار کر لو، پھر تمہیں نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عورتیں دیکھ رہی ہے، دیکھا کم عمر صاحبزادے دیکھ رہے گئے، اور امام حسین چل دیے۔ اب جب آئے میدان کربلا میں، سارے یزیدی سامنے خون کے پیاسے گئے۔ جب امام حسین کربلا میں آئے، روایتوں میں آیا کہ کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا، یزیدیوں کے اللہ کو پر سینے دھڑک اٹھے اور ان کے دانت کھٹے ہو گئے۔ دیکھتے گئے سارے ڈر گئے، کانپ گئے کہ جب علی اکبر آئے تھے تو اللہ اکبر ان کے مقابلے کی طاقت ہمارے پاس نہیں تھی، اب تو وہ شہزادے آئے گے کہ جن کی رگوں میں خون علی گئے، جن کے ہاتھوں میں اللہ اکبر ذوالفقار تلوار گئے، حضرت علی کی تلوار گئے، اللہ اکبر جن کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ امامہ گئے، اور اللہ اکبر وہ میدان کربلا میں اتر آئے گے۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ سارے یزیدی کانپ گئے، ڈر گئے، میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے۔ اب ذرا سوچے، امام حسین نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، کچھ پیا بھی نہیں تھا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور اللہ اکبر حضرت عباس علمبردار، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر علی اکبر کے شہادت کے غم سے نڈھال گئے، اور ان کا غم ابھی اللہ اکبر دل پر گئے، اور آپ میدان کربلا میں اتر آئے۔ کربلا میں آئے، سارے یزیدیوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ یزیدیوں اب بھی وقت ہے، مجھے پہچان لو۔ آپ نے فرمایا، یزیدی مجھے پہچان لو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا، جس نے حسن حسین کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ جس نبی کا یہ فرمان ہے اسی نبی کا میں نواسا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یزیدیو ابھی بھی وقت ہے، پہچانو، میں اس علی کا شہزادہ ہوں جس علی کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا مدینۃ العلم وعلی باب ہوگا، میں اسی علی کا شہزادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، یزیدیو ابھی بھی وقت ہے، مجھے پہچان لو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جن کی لخت جگر اور میرے والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب پل صراط پار کرے گی تو اللہ پر ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو۔ حضرت فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط پار کر رہی گی۔ میں اس فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اس کا شہزادہ ہوں، ابھی بھی وقت ہے، مجھے پہچانو۔ اور امام حسین فرماتے، یزیدیو میں ایسے تو نہیں آیا تھا، آپ لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا تھا، وعدے کر کے بلایا تھا، اور جب میں سفر کی مشقتیں برداشت کر کے یہاں پر پہنچا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے بیٹے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا، علی اکبر کو بھی نہ چھوڑا، عباس علمبردار کو بھی نہ چھوڑا، اور اللہ اکبر ان پر تیروں کی بارش کر کے، نیزے چلا کے، تلواروں کے وار کر کے انہیں بھی اللہ اکبر شہید کر دیا۔ سب نے جامع شہادت نوش کیا گئے، اور سب کی لاشیں پڑی گئے، اور خیمے میں مظلوم عورتیں اللہ اکبر کھڑی گئے اور مجھے یاد کر رہی ہے، کیا اب بھی تمہیں ترس نہیں آتا ہے کہ اللہ اکبر میں تم لوگوں کو اتنا ترس نہیں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ نہ کرے، ان کے پاکیزہ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرے، کیا اب بھی تمہیں اللہ اکبر اس کا شعور نہیں ہے؟ تو اللہ اکبر جب امام حسین نے یہ درد بھری تقریر کی نا تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا گیا کہ جب امام حسین نے یہ تقریر کی تو یزیدی جتنے اکثر یزیدی متاثر ہو گئے کہ اب امام حسین کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے، اب ان سے نہیں لڑنا چاہیے، ان پر اتنے سارے ظلم و ستم ہوئے، ایسے وعدے کر کے انہیں یہاں بلایا گیا، اب ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اب ہمیں ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ سارے یزیدی اکثر یزیدی متاثر ہو گئے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب شمر لعین نے دیکھا کہ یزیدی لوگ، میرے لشکر کے لوگ امام حسین کی بات سے متاثر ہو گئے اور ان کی طرف جانے کی بات کر رہے گئے، تو شمر لعین نے آواز بلند کی اور کہا، حسین تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے، تمہارا کوئی کہا نہیں ماننا ہے، بس اتنی بات کہ یزید کے یہاں پر بیعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ آپ اللہ پر یہ شمر لعین کہتا ہے کہ اگر یزید کے ہاں پر بیعت کر لیتے ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پر تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور دیگر بہت ساری باتیں شمر لعین نے امام حسین سے کہی۔ امام حسین نے کہا، اے شمر لعین، اے یزیدیو، یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر کے یہ تقریر کر رہا تھا، یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر گیا تھا یا مجھے تم لوگوں سے ڈر گئے یا شہادت سے ڈر لگتا ہے، ایسی کوئی بات
بات نہیں ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، کل قیامت کے دن تم لوگ یہ بہانہ نہ نکال سکو کہ ہم حسین کا مقام اور مرتبہ نہ پہچان سکے، اس لیے اللہ پر انہیں شہید کر دیا، ان کے مقابلے میں آ گئے، کل تمہیں کوئی بہانہ نہ مل سکے اور کل تم جہنم میں جلو اور کوئی بہانہ تمہیں نہ مل سکے بچنے کا، اس لیے میں نے یہ تقریر کی گئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تم لوگوں کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوگا، تم لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ امام حسین فرماتے گئے اگر بات یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ہے تو سن لو، امام حسین فرماتے گئے یہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، کہا کہ یہ مرد مومن اور یہ مرد مجاہد اور یہ نبی کا نواسہ، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نصر، یہ سر کٹا تو سکتا ہے لیکن یزید کے سامنے سر جھکا سکتا نہیں۔ اب امام حسین نے پھر فرمایا کہ اب اگر مقابلے کے لیے آ ہی گئے ہو اور کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے تو آؤ میرے مقابلے کے لیے، چلو دیکھتے ہیں کون میرا مقابلہ کرتا ہے۔ امام حسین فرماتے جو تم میں سب سے زیادہ بہادر ہو اسے میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عمر بن سعد نے حسین کے مقابلے کے لیے کئی بہادروں کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا، علی اکبر کے لیے الگ لوگوں کو بھیجا، علی اصغر اللہ اکبر حضرت عباس علم بردار کے لیے الگ لوگوں کو بھیجا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کئی بہادروں کو پہلے ہی سے جمع کر کے رکھا تھا اور انہیں پہلے ہی سے کہہ دیا تھا تمہیں کسی کے مقابلے میں نہیں جانا ہے، تمہیں حسین ابن علی کے مقابلے میں جانا ہے، پہلے ہی سے تیار کر کے رکھا تھا۔ جب امام حسین نے جب یہ کہا کہ جو تم میں بہادر ہو آؤ میرے مقابلے کے لیے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر عمر بن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو کہا کہ تو بڑا بہادر ہے نا، جا حسین کے مقابلے میں، جا حسین کے مقابلے میں اور سر کاٹ کے لا۔ اللہ اکبر، اب امام حسین ذوالفقار تلوار لے کر حضور کا امامہ زیب سر کر کے اور اللہ اکبر دیکھیے آپ مکمل تیاری کے ساتھ میدان کربلا میں کھڑے گئے۔ جب یہ اللہ اکبر تمیم بن قحطبہ آیا، اپنی بہادری کے قصے پڑھتا ہوا آیا، گیت گاتا ہوا، میں ملک شام کا بڑا بہادر آدمی ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، میں نے اس کو مار دیا اس کو مار دیا، کئی لوگوں کو میں نے خاک و خون میں ملا دیا گیا، حسین تمہیں بھی مار دیا جائے گا، حسین تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھتے گئے اور آپ فرماتے گئے یار یزید بن قحطبہ تو میرے مقابلے کے لیے آیا گئے، تو کیا تیرے جیسے لاکھوں لوگ بھی اللہ اکبر میرے سامنے مکھی اور مچھر کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو کیا گئے؟ تو اللہ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا تلوار لے کر آیا اور امام حسین سے مقابلہ کرنے لگا۔ امام حسین کو جلال آیا، آپ نے ذوالفقاری تلوار حیدری تلوار آپ نے اٹھائی اور ایک ایسا فار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ہی وار میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ خاک و خون میں مل گیا۔ اللہ اکبر، پھر ایک اور بہادر پہلوان جس کا نام پھر بتایا جاتا ہے کہ یزید ابطحی، بڑے کر و فر کے ساتھ آیا، بڑے کر و فر کے ساتھ آیا اور آ کر کے اپنی بہادری کے یہ بھی قصے پڑھنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو خاک و خون میں ملا دیا گیا، ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا ہے، حسین میں ابن علی تمہیں بھی مار دیا جائے گا، تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ پر جب یہ آیا حسین ابن علی کو جلال آیا، آپ نے ذوالفقار حیدری تلوار اٹھائی اور اس پر ایسا وار کیا کہ یہ بھی واصل جہنم ہو گیا، یہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا بدر بن سہیل، اس نے عمر بن سعد سے کہا اے عمر بن سعد تو کن لوگوں کو مقابلے کے لیے بھیج رکھا گیا کہ جن کی رگوں میں حیدری خون گئے، ان کے مقابلے کے لیے تو ایسے لوگوں کو بھیج رہا ہے جو 2-3 منٹ کے لیے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو نہ بھیج۔ میرے 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکے کو بھیج دے، وہ ابھی امام حسین کے سر کو لے کر یہاں آ جائیں گے، ابھی قتل کر دیں گے، میرے ایک لڑکے کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، تو عمر بن سعد نے اس کے بدر بن سہیل کے ایک لڑکے کو بھیجا۔ جب وہ لڑکا مقابلے کے لیے آیا تو امام حسین مسکرائے اور آپ نے فرمایا تو آ گیا، تیرے باپ کو آنا چاہیے تھا، تو آ گیا، تیرے باپ کو آنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اور یہ تل ملاتا ہوا اور غصے سے چہرے کو لال پلا کرتا ہوا امام حسین کے مقابلے کے لیے دوڑا، گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، امام حسین کو جلال آیا، ایک ہی تلوار سے اس کو خاک و خون میں گلتا کر دیا۔
ایک ہی تلوار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ جب بدر بن سہیل نے دیکھا کہ میرا بڑا پہلوان بہادر لڑکے کو امام حسین نے تہے دیکھ اور اللہ کو واصل جہنم کر دیا تو یہ غصے سے دل ملا اٹھا، اس کا چہرہ لال پیلا بلکہ کالا ہو گیا۔ اب یہ امام حسین کے مقابلے کے لیے دوڑ پڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مقابلہ کرنے لگا، یہاں تک کہ امام حسین نے ایک ہی وار کے ساتھ اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ ایک ایک کر کے دو کر کے آ رہے تھے، امام حسین ایسے گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ اکبر، پھر امام حسین کو جلال آیا، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عمر بن سعد نے کہا کہ اللہ اکبر، علی اکبر کے مقابلے میں ایک ایک گئے تو وہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے، تو یہ تو ان کے والد گئے، یہ تو شیر خدا کے خون گئے، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے نہ جاؤ، چاروں طرف سے گھیر لو۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کے مقابلے کے لیے ہزاروں کی تعداد بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں نے امام حسین کو گھیر لیا، امام حسین کو گھیر لیا۔ امام حسین کو جلال آیا اور اللہ آپ نے حیدری تلوار کو بلند کیا، چمکاتے ہوئے آپ یزیدیوں کی طرف اپنے گھوڑے کو ایر لگاتے ہوئے آپ ان تک پہنچے، اور اللہ اکبر، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین نے جب تلوار اٹھائی یزیدی لشکر میں پہنچے، آپ کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، امام حسین نے گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کی گردنوں کو اڑا دیا، گاجر مولی کی طرح، جیسے کوئی گاجر کاٹے، جیسے کوئی مولی کاٹتا ہو، ایسے امام حسین نے یزید لشکر میں ان لوگوں کی گردنوں کو اڑا کے سب کو واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر، عمر بن سعد نے دیکھا میری یہ تدبیر بھی رد ہو گئی، اللہ اکبر، اتنے سارے مقابلے میں گئے، اللہ اکبر، سب کو تہے دیکھ کر دیا، سب کو واصل جہنم کر دیا۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ بڑا طویل واقعہ لیکن اختصار کے ساتھ آخر کی طرف آؤ۔ عمر بن سعد نے کہا ایسے نہیں ہوگا، اب ایک کام کیا جائے، پہلے گھیرو، پھر چاروں طرف سے تیر مارو، اور چاروں طرف سے تیر چل لگے گو، پھر نیزے چلاؤ، اور پھر یہ عمر بن سعد کہتا ہے کہ پھر اللہ با تیر اور نیزے چلانے کے بعد پھر سارے کے سارے ٹوٹ پڑو اور پھر سب کے سب مل کر تلوار سے وار کرو، تبھی ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، ورنہ حسین کے مقابلے میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملا کہ اللہ اکبر، امام حسین کو چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیرا، پھر تیر چلائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اب کیا ہوا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دین کے بھوکے اور پیاسے گئے، کربلا میں اہل بیت کے پاک باز اور اپنے شہزادے کو چھوڑ کر آئے گئے، اور اللہ اکبر، علی اصغر، علی اکبر اور حضرت عباس علمبردار اور حضرت قاسم کی شہادت کو دیکھا گئے، اور ان کی لاشوں کو دیکھا گیا، ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے خیمے تک پہنچایا گئے۔ اب اللہ اکبر، ان کی غم سے تو نڈالی گئی، اتنے دین کے بھوکے اور پیاسے گئے، اتنا مقابلہ کیا، تپتی ہوئی دھوپ گئے، اللہ اکبر، اتنا دوپہر کا وقت ہے کہ کڑی دھوپ پر لگی گئے، ریگستان گئے، کہیں پانی کا نام و نشان لگے گئے، فقط تنے تنہا گئے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا اور پھر تیر چلائے امام حسین کی طرف، امام حسین کی طرف تیر چلائے، اتنے تیر چلائے کہ تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ امام حسین کا جو گھوڑا تھا وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ امام حسین کے گھوڑے کو ذرہ برابر بھی چلنے کی طاقت نہ رہی، اتنا امام حسین کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ جب گھوڑا زخمی ہو گیا تو امام حسین کا گھوڑا ایک جگہ پر رک گیا، امام حسین نے دیکھا کہ اب گھوڑے میں چلنے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں، اتنے زخم آئے ہیں گھوڑے پر، تو آپ گھوڑے سے نیچے اترے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر یزیدیوں نے اتنے تیر برسائے امام حسین کے سینے پر، آپ کے بازوؤں پر اتنے تیر لگے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کے جسم اقدس پر تلواروں کے، نیزوں کے اور تیروں کے ایک دو نہیں بلکہ 72 زخم لگے تھے، 72 زخم لگے تھے امام حسین کے جسم پاک پر۔ اللہ اکبر، اتنے زخم، اتنے نیزے، اتنے تیر جب لگے تو اللہ اکبر، آپ گشت کھا کر فرش زمین پر آ گئے، فرش زمین پر آ گئے امام حسین کربلا رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ زمین پر آئے تو یزیدیوں نے دیکھا کہ اب امام حسین مقابلے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اس لیے کتنے سارے زخم، اتنے سارے تیر، اور ذرا سوچو تو صحیح، ایک دو نہیں بلکہ چاروں طرف سے تیر امام حسین پر چل لگے، نیزے بھی آ رہے گے اور تلواروں کے وار بھی ہو رہے گے، یہاں تک کہ کوئی تلوار ایسے چھٹی مار رکھا گیا، کوئی نیزے سے پھینک رہا ہے، کوئی اللہ اکبر تیر ایسے چلا رکھا گیا۔ امام حسین گشت کھا کر جب زمین پر تشریف لائے تو اللہ اکبر، پھر آپ نے امام حسین کو پتہ چل گیا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے،
اب میرا آخری وقت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا. آپ نے کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا. آپ جب سجدے میں پہنچے رب کا شکر ادا کیا کہ مولا میں ان یزیدیوں کے ساتھ لڑتا رہا لیکن اب میرا وقت آ گیا. اے میرے رب قدیر میرے اس شہادت کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما لے. میرے بیٹے علی اصغر، علی اکبر، عباس، علمبردار، قاسم کی شہادت، سب کی شہادت کو قبول فرما. رب تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے یا اللہ تیری طرف سے جو امتحان ہے اس میں ہم کامیاب ہو گئے. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے خالق میری شہادت کو قبول فرما. آپ سجدے میں گئے اور آپ کی شہادت ہو جاتی. آپ سجدے میں گئے تو آپ کی شہادت ہو جاتی گئے. جب آپ کی شہادت ہوئی اللہ پر کسی یزیدی بدبخت کے اندر اتنی مجال نہ ہو سکی کہ کوئی امام حسین کے قریب آ سکے، کوئی قریب آ سکے. آپ سجدے کی حالت میں لیکن کوئی قریب آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اتنا جلال، اتنی ہیبت، اتنی طاقت تھی امام حسین کے پاس کہ شہادت کے بعد بھی کوئی آپ کے قریب نہ آیا. یہاں تک کہ پھر اللہ پر کچھ یزیدیوں نے طاقت کی اور کچھ یزیدیوں نے سوچا کہ اب جب زندہ تھے تو اللہ پر ہم مقابلے کے لیے جا رہے تھے. اب تو اللہ پر وہ فرش زمین پر آ گئے، سجدے کی حالت میں گئے. اللہ پر سجدے کی حالت میں آپ کی شہادت تو ہو چکی گئی. پھر ایسا بدبخت جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ نضر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ امام حسین کے سر کو تن سے الگ کر دے. اس لیے وہ آگے بڑھا نضر بن خرشہ. تو جب وہ قریب آیا تو امام حسین کے چہرے کا جلال، اللہ اکبر، امام حسین کا وہ چہرہ کہ آپ کی پیشانی پر بھی تیر لگے تھے اور آپ کے چہرے پر بھی اللہ اکبر زخم تھے. اللہ پر پیشانی ہے وہ پیشانی جس کو حضور چما کرتے تھے، وہ پیشانی جس کے بارے میں اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کے لب ہائے مبارکہ اس پیشانی کو لگے تھے. اللہ اکبر، اور زبان سے آپ کے منہ سے خون پاک بہ رہا گے. اللہ اکبر، وہ زبان جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے گئے کہ اس زبان کو حضور ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی آدمی خضور کو چوسا کرتا ہے، ایسے پاک اس زبان کو چوسا کرتے تھے. اللہ اکبر، اب وہ سجدے کی حالت میں شہادت کا جام آپ نے نوش فرمایا گئے. تو نضر بن خرشہ یہ قریب آیا تو آپ کے ہیبت اور جلال دیکھ کر قریب نہ آ سکا کہ میں اللہ کے اس وہ چاہتا تھا کہ میں سر مبارک کو تن سے الگ کر دوں، لیکن امام حسین کی ہیبت کی وجہ سے زیادہ قریب نہ آ سکا، دور ہو گیا. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پھر ایک بدبخت جس کا نام ہے کہ خولی بن یزید اور سنان بن انس اور شبل بن یزید اور شمر لعین، یہ سب کے سب آگے بڑھے امام حسین کے قریب آئے. سوچئے ذرا کہ جس گلے پر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا ہو، جس سینے پر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ ہاتھ کو چوما ہو، جس پیشانی کو چوما ہو، وہ سجدے کی حالت میں شہادت کا جام نوش کر چکا گئے. یزیدی آگے بڑھے اور امام حسین کے سر مبارک پر آپ کے حلق پر تلوار رکھ کے آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن سے الگ کر دیا. سوچے کیسے ہاتھ بڑے ہوں گے ان ظالموں کے، کتنی سوچنے جیسی بات ہے. کیسے ہاتھ بڑے ہوں گے کہ اللہ پر کہ جن پاکیزہ جسم کو میرے آقا نے اپنے پاک ہاتھوں میں رکھ کر اللہ پر چوما ہو، اس پاکیزہ جسم سے آپ کے سر مبارک کو اللہ پر تلوار مار کر، بلکہ اتنا نہیں تاریخ کی کتابوں میں اور ملا کہ یزیدیوں کو سکون نہ ملا تو آپ کے پاکیزہ لاش پر ان لوگوں نے اپنے گھوڑوں کے پاؤں کو رکھوایا، گھوڑے آپ کی لاش پر دوڑائے گئے. پھر اللہ اکبر، آپ کے سر کو ان یزیدیوں نے بدبختوں نے آپ کے سر کو الگ کیا اور الگ کرنے کے بعد تلوار پر رکھا اور بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد یزیدی لوگ آپس میں ہنسنے لگے، چلانے لگے کہ آج ہم کامیاب ہو گئے، آج ہم کامیاب ہو گئے، آج ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. اللہ بھائی یہ یزیدی لوگ کہہ رہے تھے، لیکن میدان کرب و بلا کا اللہ پر ایک ایک ذرہ کہہ رہا تھا یزیدیوں سے، اے یزیدیوں تم کہہ رہے گو کہ حسین کو اللہ پر تم نے مار دیا، حسین شہید ہو گئے، حسین مر گئے، یہ تم لوگ کہہ رہے گو، لیکن کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ، یا حیدری، یا علی.
اللہ اکبر کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا کہ حسین تم مرے نہیں، اللہ اکبر تم گئے نہیں، آج بھی تم ہمارے درمیان ہو، اور کہہ رہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میدان کربلا کا ذرہ ذرہ پڑھ رہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ اللہ پر کوئی کسی نے یہ نہیں کہا، اور قیامت تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یزید شاہ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یزید بدبخت، سارے یزیدی بدبخت، اگر کربلا کا ذرہ ذرہ اگر اپنے الفاظ میں پکار رہا ہوگا اور پکارتا بھی ہوگا اور ہم بھی پکارتے گے، اور قیامت تک ہماری نسلیں یہی پکارے گی اور یہی آواز بلند کرے گی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا کے لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو شاعر کہنے والے نے کہا کہ کلمہ توحید کے تیری شہادت ہے حسین، کلمہ توحید کے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، اے حسین تو نے میدان کربلا میں اپنے سر کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے اللہ پر آپ شہید ہوئے گے، لیکن اسلام کو بچایا گے، اسلام کو بچایا گے، آج ہم تک اسلام پہنچا گے تو امام حسین کی بدولت پہنچا گے، امام حسین کا صدقہ گے۔ اور حضور شیخ الاسلام سید زادے مدنی میاں فرماتے گے اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اپنا کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اپنا کسی دور میں تنہا ہوگا۔ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے جو میدان کربلا میں گئے اور اللہ آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، بڑا درد بڑا یہ واقعہ آگے۔ اب ذرا سوچو کہ امام حسین کے شہادت کے بعد کیا ہوا ہوگا، امام حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ اب وہ ساری باتیں آگے آئیں گی۔ اب تک آپ نے اختصار کے ساتھ ساری باتیں سنی، شہادت امام حسین کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ اب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، آپ کے جسم پر اللہ پر گھوڑے دوڑائے گئے اور اللہ پر آپ کے سر مبارک کو تلوار پر رکھ کر اونچا کیا گیا۔ یزیدیوں نے خوشیاں منائی، لیکن دیکھیں ادھر اہل بیت طہار کہ اللہ پر کیا حالت ہوتی ہے، آپ پر کیا بیتی گئے، اور شہادت حسین کے بعد میدان کربلا میں کیا ہوتا ہے، شہادت حسین کے بعد اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، امام زین العابدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کے خیمے کی طرف کیا ہوتا ہے شہادت حسین کے بعد۔ ذرا سنیے گا، یہاں تک آپ نے سنی، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا کوئی امام حسین کو مردہ تصور نہ کرے، کوئی یہ ہرگز نہ سوچے کہ امام حسین مر کر مٹی میں مل گئے، یہ اوروں کے عقیدے ہوں گے، یہ یزیدیوں کے عقیدے ہوں گے، یہ دیوبندیوں وہابیوں اہل حدیثوں کے عقیدے ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا گے، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ گے، حسین زندہ گے، اور حسین ایسے زندہ گے کہ جن کے زندہ ہونے کی گواہی خود قرآن دیتا گے۔ قرآن کہتا گے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ اکبر جو رائے خدا میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے گے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ گے، تمہیں اس کا شعور نہیں گے، تمہیں اس کا شعور نہیں گے۔ تو حسین زندہ گے، حسین زندہ گے، اور آج بھی ہمارے دلوں میں حسین کی محبت زندہ گے، آج بھی ہمارے دلوں میں حسین کی محبت زندہ گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید گے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید گے۔ اسلام زندہ ہوتا گے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا گے ہر کربلا کے بعد۔ اور اللہ اکبر، اے حسین ابن علی کو مردہ کہنے والوں، تمہاری نسل مردہ ہوگی، تم مردہ ہوگے۔ میرا حسین، میرا اللہ اکبر، میرے آقا، وہ میرے مولا، وہ میرے حسین، وہ اللہ اکبر ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں۔ حسین تو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ حسین کو مردہ کہنے والوں، آج بھی ہمارے دلوں کو چیر کر دیکھ لو، حسین کی محبت میں مل جائے گی،
آج بھی حسین کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور آج بھی امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کو پر کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ حسین مر کر مٹی میں مل گئے تو ان سے کہنا کہ جب جب اذان ہو تصور کر لینا حسین زندہ ہے، جب اذان ہو سمجھ لینا حسین زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، مر کر مٹی میں وہ مل گئے جو دشمن حسین تھے، مر کر مٹی میں وہ مل گئے جو اللہ پر یزیدی تھے، اور جتنے حسینی تھے وہ تو کل بھی زندہ گئے، آج بھی زندہ گئے۔ اور ذرا دیکھیں تو صحیح، کوئی بھی یزید کی نسل کا باقی نہیں رہا، کوئی ہے جو اپنا نسب بیان کر سکے؟ میرے باپ کا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ، میرے باپ کا نام، پھر میرے باپ کا نام یزید ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وہ سب مل کر نصف نابود اور فنا فی النار واصل جہنم، اور جہنم کی آگ میں جل لگیں گے، اور اللہ و بھائی کوڑا کرکٹ کچوروں میں پھینک دیا گیا۔ ان کی لاشوں کو جانوروں نے اور سفروں نے کھایا۔ حسین ابن علی کی شہادت اور حسین ابن علی وہ گے جو اللہ پر زندہ گے، جو زندہ گے، اور اللہ پر آج بھی اگر کوئی سید اپنا نسب بیان کرتا گے تو بیان کرتے کرتے اللہ پر ایک ہی بات کہتا ہے کہ یا تو میں حسنی کو یا تو میں حسینی کو، یا تو حسنی کو یا حسینی کو۔ ہمارے پیر سے بھی پوچھو یا کسی سے بھی پوچھو، کوئی اپنا نسب یزید کی طرف بیان نہیں کرے گا، اپنا نسب بیان کرے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو سید زادے ہوں گے یا تو کہیں گے کہ میں حسنی ہوں یا تو کہیں گے کہ میں حسینی ہوں۔ اللہ بھائی یہ اسی لیے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد امام حسین نے شہادت دے کر قیامت تک اپنا زندہ ہونا ثابت کر دیا کہ میں زندہ ہوں، اور یزیدیوں نے بر وقت امام حسین کو شہید کر کے یہ تو کہہ دیا کہ ہم لوگ زندہ گئے، لیکن یہ لوگ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا نام و نشان نہ رکھا، اور حسین زندہ گئے، حسین زندہ گئے۔ اس لیے اللہ پر معین الدین فرماتے گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ اور اے امام حسین کے منکر، اے امام حسین کے حقانیت کے منکر، تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین کے، پتہ چلے گا کیا حسین کے۔ حسین ابن علی کی شہادت پر لاکھوں درود ہو، لاکھوں سلام ہو، علی اصغر کی شہادت پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام، اہل بیت اطہار ان کے ساتھیوں کی اللہ پر مبارک شہادت پر ان پر لاکھوں سلام ہو، ان پر لاکھوں سلام ہو، ان پر لاکھوں سلام ہو۔ اے اللہ اہل بیت اطہار کی پاکیزہ شہادت کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کے دلوں میں امام حسین کی سچی محبت عطا فرما، ہم سب کو حسینی مشن پر رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو قیامت کے دن حسین ابن علی کی محبت کے وسیلے سے حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے بولنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اقرؤوا الفاتحہ۔